اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکروا نعمت اللہ علیکم ومیثاقہ الذی واثقکم بہ اذ قلتم سمعنا واطعنا واتقوا اللہ ان اللہ علیم بذات الصدور. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. تو قرآن سیریز کا پارٹ 11، اور آج میں نے آپ کے سامنے سورہ مائدہ کی آیت 7 تلاوت کیا ہوں. اور اس آیت پہ آنے سے پہلے ایک دو باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. سب سے پہلی بات یہ کہ سورہ مائدہ جو ہے اس کا جو سینٹرل تھیم ہے، اس کا جو مرکزی موضوع ہے وہ یہ ہے کہ تمہارا اللہ کے ساتھ جو عہد ہے اسے پورا کرو. اللہ کے ساتھ جو عہد ہے اسے پورا کرو. پوری سورہ اسی کے ارد گرد ہے. یا تو آپ کو اس عہد کا یاد دلایا جائے گا، یا اس عہد کا مواد کیا ہے، اس کے کنٹینٹس کیا ہے، آپ کے سامنے وہ پیش کریں گے کہ تم کو یہ کرنا ہے، اس کے بدلے اللہ یہ کرے گا، تم کو یہ کرنا ہے، اس کے بدلے اللہ یہ کریں گے. تو اس طریقے سے پوری سورہ اسی کے ارد گرد ہے. اور اس کی جو جھلک ہے ہمیں بالکل سورہ کی پہلی آیت میں مل جاتی ہے. بلکہ سورہ کی شروعات ہی اللہ تعالیٰ کچھ اس انداز میں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنے عہدوں کو پورا کرو. تم نے جو عہد کیے ہیں انہیں پورا کرو. یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اللہ تعالیٰ پہلے ہی یہ کہہ دیتے ہیں. اور تو پوری سورہ اسی کے ارد گرد ہے. پہلی چیز یہ. پھر دوسری چیز آپ کو ایک اور، اس آیت پہ آنے سے پہلے ایک اور جو چیز بہت اہم ہے وہ جاننا ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں اپنی دعوت، اور جزیرۃ العرب پورا جو عربستان ہے اس میں جب اپنی دعوت پیش کیے، تو مشرکین مکہ کا معاملہ یہ تھا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کر دینا چاہتے تھے، وہ اسلام کو مٹا دینا چاہتے تھے. لیکن دھیرے دھیرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ہجرت کیے، وہاں پہ مسلمان مضبوط ہوتے گئے، اور اسلام پھیلتا گیا اور مسلمان مضبوط ہوتے گئے. یہاں تک کہ معاملہ یہ ہوا اور حالات ایسی آ گئی کہ اللہ تعالیٰ اس سورہ میں فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، کہ آج معاملہ یہ ہے، الیوم آج معاملہ یہ ہے کہ یئس الذین کفروا، جو لوگ کفر کرتے ہیں وہ مایوس ہو گئے ہیں، انہوں نے امید ہار دی ہے کہ وہ تمہارے دین کو مٹا پائیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اے مسلمانوں، آج معاملہ یہ ہو گیا ہے کہ تمہارے جو دشمن تھے مشرکین مکہ، وہ اس بات سے مایوس ہو گئے، یا انہوں نے امید ہار دیے کہ اب وہ تمہارے دین کو مٹا سکتے ہیں. الیوم یئس الذین کفروا من دینکم. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلا تخشوہم واخشونی، تو تم ان مشرکین مکہ سے مت ڈرو بلکہ صرف مجھ سے ڈرو. پھر اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے، پورا کر دیا ہے. واتممت علیکم نعمتی، اور میری نعمت میں نے تمہارے پر پوری کر دیا ہوں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے میرا دین پورا کر دیا اور میری نعمت تمہارے اوپر پوری کر دیا. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں نے تمہارے لیے اسلام دین پسند کیا. میں اس بات سے راضی ہو گیا کہ اسلام تمہارا دین ہے، یا میں نے تمہارے لیے اسلام دین کو پسند کیا. تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے دین پورا کر دیا، اور میں نے اپنی نعمت تم پر پوری کر دی، اور میں نے دین اسلام تمہارے لیے پسند کر دیا. اب اس بات کو اللہ تعالیٰ تھوڑا دھیان میں رکھیں. یہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ کہا کہ اتممت علیکم نعمتی، میں نے میری نعمت تمہارے پر تمام کر دیا، پوری کر دیا، تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسلام میں نے تمہارے لیے پسند کیا، ایک دین کے طور پہ اسلام کو پسند کیا. یہ بات کو دھیان میں رکھیے. پھر اب اس آیت پہ آتے جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہوں، اور اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور تمہارے اوپر اللہ کی جو نعمت ہے اسے یاد کرو. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ کی تمہارے اوپر جو نعمت ہے اسے یاد کرو. یہاں پہ اللہ تعالیٰ کس نعمت کی بات کر رہے؟ اسی نعمت کی بات کرے جس کا ذکر میں نے ابھی کیا، اور وہ ہے دین اسلام. تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ دین اسلام جو تمہیں ملا ہے
وہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے، ایک ایسی نعمت جس کے مقابلے تمام دوسرے نعمتیں پھیکی ہے۔ آپ کو دین جو ملا اسلام، وہ کوئی معمولی شے نہیں ہے، وہ بے انتہا عظیم چیز ہے، بہت زبردست چیز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ کی نعمت جو تمہارے اوپر ہے اسے تم یاد کرو، اور تم ان لوگوں کے جیسے نہ بن جاؤ جو اس نعمت کو بھول گئے تھے، اور ان کا ذکر آگے آئیں گا، میں انشاءاللہ اس کے اوپر بھی تھوڑی سی بات کروں گا۔ تو اللہ نے یہ نعمت پہلے بھی دوسرے لوگوں کو دی تھی، لیکن پھر انہوں نے اس کی قدر نہیں کی ہے، تو پھر یہ نعمت ان سے چھینی گئی۔ تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے کہہ رہے کہ تم یاد رکھو اس نعمت کو، تم بھولو مت جس طرح سے دوسرے لوگ اس نعمت کو بھول گئے تھے۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ کی نعمت کو تم یاد رکھو۔ یہ نعمت کیا ہے؟ دین اسلام۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور تم یہ یاد رکھو وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، اور اس میثاق کو یاد کرو۔ میثاق مطلب عہد، اور اللہ کے عہد کو یاد کرو جو تم نے اللہ کے ساتھ باندھے ہو۔ اللہ کے عہد کو یاد کرو جو تم نے اللہ کے ساتھ باندھے ہو۔ اور تم نے اللہ کے ساتھ کیا عہد باندھے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے اذ قلتم، جب تم نے کہا تھا سمعنا، ہم نے سنا، واطعنا، اور ہم نے اطاعت کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو عہد تم نے اللہ کے ساتھ باندھے ہو کہ تمہارا یہ معاملہ یہ رہے گا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ تم نے اللہ کے ساتھ یہ جو عہد باندھے ہو، یہ جو تمہارا کووننٹ ہے، یہ جو پلیج تم نے کیا تھا اللہ سے، تم نے یہ جو اللہ کو وعدہ کیا تھا کہ ہم سنیں گے اور ہم اطاعت کریں گے، یہ جو عہد ہے تمہارا اللہ کے ساتھ، اس عہد کو یاد کرو۔ وَاذْكُرُوا مِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ، اس میثاق کو جو تم نے باندھے ہو۔ اور وہ میثاق کیا ہے؟ تم نے کہا تھا تم سنو گے اور تم اطاعت کرو گے۔ اب یہ جو اتنا پارٹ ہے، تم نے کہا تھا تم سنو گے اور تم اطاعت کرو گے، یہ جو عہد ہے اس کو یاد کرو، یہ جو پارٹ ہے اس کے اوپر مفسرین کئی باتیں لکھتے ہیں، میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں، بس ایک بات میں کہنا چاہوں گا۔ کسی فرد کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس میثاق کو یاد کرو جو تم نے اللہ سے باندھے ہو، جب تم نے کہا تھا ہم سنیں گے اور ہم اطاعت کریں گے۔ تو کوئی فرد یا کوئی مسلمان یہ سوچ سکتے ہیں میں نے تو یہ عہد کبھی اللہ سے باندھا نہیں، میں نے تو کبھی یہ کہا نہیں کہ میں سنوں گا میں اطاعت کروں گا، میں نے کب؟ کس کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ میں نے کب یہ کہا کہ میں سنوں گا میں اطاعت کروں گا؟ تو دیکھیے ایک بات ہمیں سمجھنا ہوگا کہ جب کبھی بھی ایک فرد نے شعوری طور پہ یہ تسلیم کیا ہے کہ وہ مسلمان ہے، آٹومیٹکلی اس نے یہ عہد باندھ لیا۔ جب کبھی بھی کسی فرد نے شعوری طور پہ یہ تسلیم کیا کہ میں مسلمان ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس عہد میں بندھ گیا۔ کیونکہ آپ دیکھیے مسلم جو شبد ہے، جو لفظ ہے مسلم، وہ بنا سلم سے۔ سلم کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا دینا، اور جو اس بات کو تسلیم کر لیتا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا دیا، اسے کہتے ہیں مسلم۔ تو جب ایک فرد نے یہ مان لیا کہ میں مسلم ہوں، آٹومیٹکلی وہ اس عہد میں بندھ گیا۔ تو اگر تم نے یہ تسلیم کر لیا کہ تم مسلمان ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے یہ کہہ دیا کہ ہمارا معاملہ یہ رہے گا کہ ہم سمعنا، ہم سنیں گے اور ہم اطاعت کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ تمہارے اس عہد کو یاد کرو جب تم نے یہ کہا تھا کہ تم سنو گے اور تم اطاعت کرو گے۔ آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ ہمیں یاد دلا رہے کہ ہماری حیثیت کیا ہے، ہماری حقیقت کیا ہے، مسلمانوں کی حقیقت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں تمہاری حقیقت یہ ہے کہ تم لوگوں نے یہ تسلیم کی ہے کہ تم سنو گے اور تم اطاعت کرو گے۔ اب تم سنو گے اور تم اطاعت کرو گے، مطلب مسلمانوں نے جو یہ تسلیم کیا ہے کہ ہم سنیں گے اور ہم اطاعت کریں گے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب اب یہ ہے کہ اب ہماری مرضی نہیں چلیں گی، اب صرف اللہ کی مرضی چلیں گی۔ ہم کیا چاہتے وہ معنی نہیں رکھتا، اللہ کیا چاہتا ہے بس وہ معنی رکھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ یہ جو تم نے عہد کیے تھے اور تم نے کہا تھا ہم سنیں گے ہم اطاعت کریں گے، اسے ذرا یاد کرو۔ اور دیکھیے یہ عہد اگر ہم اس بات کو بھول جاتے ہیں، اگر ہم اس بات سے پھر جاتے ہیں کہ ہم نے یہ جو اللہ کے ساتھ عہد کیے ہم سنیں گے اور ہم اطاعت کریں گے، اگر ہم اس بات سے پھر جاتے ہیں تو اس کے بہت برے نتائج اللہ تعالیٰ آگے بیان کرتے ہیں۔ اس میں سے تین چار میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس طرح سے تم مسلمانوں تم نے اللہ سے یہ عہد کیے ہو کہ تم سنو گے اور اطاعت کرو گے،
اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيل، اسی طرح اللہ نے بنی اسرائیل سے بھی یہ عہد لیا تھا. اللہ تعالیٰ نے اسی طرح بنی اسرائیل سے بھی عہد لیا تھا اور انہیں کچھ احکامات دیے تھے، انہیں کچھ باتیں کہی تھی. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَبِمَا نَخْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، تو انہوں نے ان کا میثاق توڑ دیے، تو انہوں نے ان کا جو میثاق توڑ دیے، انہوں نے ان کا جو عہد توڑ دیے، تو اس کے بدلے کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَعَنَّاهُمْ، ہم نے ان کے اوپر لعنت بھیج دیے، وَجَعَلْنَا قُلُوبُهُمْ قَاسِيَةً، اور ہم نے ان کے دلوں کو سخت بنا دیے. آپ ذرا دیکھیے، آج کمپیئر کریے آپ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مسلمانوں تم نے اللہ سے ایک عہد باندھے ہو. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے کہ دیکھو بنی اسرائیل نے اللہ سے ایک عہد باندھی تھی، لیکن انہوں نے اس عہد کو پورا نہیں کیے، تو اس کے بدلے کیا ہوا؟ اللہ نے ان کے اوپر لعنت بھیج دیا، وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، اور ان کے دلوں کو سخت بنا دیا. آج آپ ذرا اپنی خود کی کیفیت کے اوپر غور کریے. آج ہماری امت کی کیفیت کے اوپر آپ غور کریے کہ یہی معاملہ نہیں ہے. کیا یہی معاملہ نہیں ہے؟ پھر صرف اتنا ہی نہیں، آگے اللہ تعالیٰ اور فرماتے ہیں کہ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ، اور وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نصارہ ہیں، ہم عیسائی ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ، ہم نے ان سے بھی ایک عہد باندھے تھے، ہم نے ان سے بھی ایک عہد لیے تھے. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، تو انہیں جو کچھ نصیحت کی گئی تھی اس کا ایک اچھا خاصا حصہ یہ لوگ بھول گئے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عیسائیوں سے بھی ہم نے عہد لیے تھے، لیکن اس عہد لینے کے بعد اس کا ایک اچھا خاصا حصہ یہ لوگ بھول گئے. تو پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبُغْضَ، تو ہم نے ان کے درمیان پیدا کر دیے آپس میں دشمنی اور بغض. آج آپ ہماری امت کے اوپر ذرا نظر ڈالیں، کیا یہی حالت نہیں آج امت کی؟ یہی حالت نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل اور عیسائیوں کے ساتھ یہ معاملہ اس لیے ہوا کیونکہ اللہ کے ساتھ انہوں نے جو عہد کیے تھے اس عہد کو وہ لوگ بھول گئے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس عہد کو نہ بھولیں. اگر ہم ہماری خود کی کامیابی چاہتے ہیں، اگر ہم امت مسلمہ کی کامیابی چاہتے ہیں، تو بے انتہائی یہ ضروری ہے کہ اللہ کے ساتھ ہم نے جو عہد کیے ہیں ہم اس عہد کو ہمیشہ یاد رکھیں. اور وہ عہد کیا ہے؟ سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی. تو آئندہ ہمیں یہ بات کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ جب کبھی بھی ہمارے سامنے آپشن آئے گا اللہ کے حکم پہ چلنے کا یا اپنی منمانی اپنی مرضی کرنے کا، ہم چوز ہمیشہ اس کو کریں گے، اللہ کی فرما برداری کو، اللہ کے احکامات کو ہم ہمیشہ اس کو ترجیح دیں گے اور انہی کے اوپر عمل کریں گے. تو یہ ہمارا عہد ہے اللہ کے ساتھ اور اسے ہمیشہ یاد رکھنا بے انتہائی ضروری ہے. اب دیکھیے ایک دو بہت زبردست باتیں کہ انشاءاللہ اپنی بات کو میں ختم کروں گا. دیکھیے ابھی میں نے آپ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے بھی عہد لیے، اور جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے عہد لیے تو ٹھیک ہے، اس پہ یہ بات تھوڑا دھیان میں رکھیے. پھر میں نے آپ کے سامنے یہ بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل اور یعنی یہودی اور نصارہ جو ہے، عیسائی جو ہے، اللہ نے ان سے بھی عہد لیے تھے. اب ذرا آپ غور کریے، تو جب اللہ تعالیٰ ان کے عہد کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میثاقہم، ان کا عہد، مطلب ان کا عہد، اللہ نے ان سے ایک ان کا عہد لیے تھے. میثاقہم، ان کا عہد، ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے ان کا عہد. تھوڑا دھیان میں رکھیے. پھر دیکھیے جب اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے مخاطب ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم نے بھی ایک عہد باندھے، تو دیکھیے اللہ کا جو انداز بیان ہے اور جو الفاظ اللہ تعالیٰ منتخب کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یاد کرو میثاقہ الذی واثقکم، اللہ کے عہد کو جو تم نے باندھے ہو. فرق نوٹس کریے آپ، جب بنی اسرائیل اور عیسائیوں کا ذکر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کا عہد، انہوں نے ان کا عہد توڑ دیے. لیکن جب اللہ تعالیٰ آج امت مسلمہ سے مخاطب ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے عہد کو یاد کرو. اللہ تعالیٰ چاہتے تو جس طرح ان سے کہا گیا میثاقہم، ان کا عہد، اللہ تعالیٰ تم سے یہ کہہ سکتے تھے میثاقکم، تمہارا عہد. لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا، اللہ نے کہا اللہ کا عہد یاد کرو. بنیاد پوائنٹ اللہ تعالیٰ بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ تم اللہ کو ہمیشہ یاد رکھو. یہ جو عہد تم نے باندھے ہو وہ اللہ کے ساتھ ہے اور اس اللہ کو ہمیشہ یاد رکھو. تو اس لیے اللہ تعالیٰ یہاں پہ جب مسلمان سے مخاطب ہوتے تو اللہ تعالیٰ میثاق میں اللہ کا ذکر کرتے کہ اللہ کے عہد کو کرو. لیکن جب یہودی اور نصارہ کا ذکر کرتے تو اللہ تعالیٰ فرماتے انہوں نے ان کا میثاق توڑ دیا. فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ،
انہوں نے ان کا میثاق توڑے. فرماتے ہیں کہ اللہ کا عہد یاد کرو جو تم نے اللہ سے باندھے ہو. تو یہ ایک فرق ہے جو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کر دیتے ہیں, اور بنیادی طور پہ بتانا یہ ہے کہ یہ عہد کوئی معمولی عہد نہیں ہے, یہ اللہ کے ساتھ تمہارا عہد ہے, اسے ہمیشہ یاد رکھو, بھولنا نہیں. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے, آخری بات اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ واتقوا اللہ, اللہ کا تقوی اختیار کرو, مطلب اللہ سے ڈرتے رہو, اس بات سے ڈرو کہ تم اللہ کو ناراض نہ کر دو وغیرہ وغیرہ. کیونکہ دیکھیے اگر تم اس عہد کی قدر نہیں کرو گے, یہ جو نعمت ہے اللہ کی نعمت جو اللہ نے تمہیں اسلام دیا ہے, دین اسلام تمہیں دیا ہے, اگر تم اس کے معاملے میں اللہ سے ڈرو گے نہیں اور اگر تم اس کی قدر نہیں کرو گے تو اللہ تم سے یہ چھین بھی سکتا ہے. کتنے ایسے لوگ ہیں جو ایک مسلم گھر میں پیدا ہوئے لیکن وہ مرتد ہو گئے, وہ اس دین سے نکل گئے. کتنے ایسے لوگ ہیں, لیکن اگر آج بھی اگر تم اس دین میں ہو تو وہ اللہ کی نعمت ہے تمہارے اوپر. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ, اللہ کی نعمت کو تم یاد کرو اور اس میثاق کو بھی تم یاد رکھو, اس عہد کو بھی تم یاد رکھو جو تم نے اس کے ساتھ باندھے ہو کہ تم سنو گے اور تم اطاعت کرو گے. پھر آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان اللہ علیم بذات الصدور, کہ جو صدور ہے مطلب جو چھاتی ہے, یہ سینوں کے اندر جو ہے اللہ تو وہ بھی جانتا ہے. تو اللہ تعالیٰ صرف تمہارے اعمال کو نہیں جانتا, اللہ تو یہ بھی جانتا ہے کہ ان اعمال کے پیچھے تمہارے سینوں میں نیت کیا تھی, کیا وہ اللہ کو راضی کرنا تھا یا وہ بس دکھاوا تھا, وہ ریاکاری تھی. اللہ کو سینوں کے حالوں کو جانتا ہے. ان اللہ علیم بذات الصدور. تو آخر میں بس اپنی بات کو میں ختم کر رہا ہوں, ہمیں یاد رکھنا ہے کہ اللہ نے ہمیں جو یہ نعمت دیا ہے اس نعمت کو ہم ہمیشہ یاد رکھے, اس کی قدر کرے, اس کے تعلق سے اللہ کے سامنے جھکے رہے, اللہ سے ڈرے اور ہمارے اس عہد کو ہمیشہ یاد رکھے جو ہم نے اللہ سے کیا ہے کہ ہم اللہ کی سنیں گے اور ہم اللہ کی اطاعت کریں گے. اگر آپ کو اس ویڈیو سے فائدہ ہوا ہے تو اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں, اور انشاءاللہ میں بعد میں واٹس ایپ گروپ کی لنک بھی ڈال دوں گا, تو آپ اگر گروپ میں شامل ہو جائیں گے تو انشاءاللہ آگے کی بھی کوئی ویڈیوز مس نہیں ہوں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین, والسلام علیکم.